بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوا کھیلے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ ہمارے لیے کوہ صفا کو سونا بنا دے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم واقعی ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں۔ چنانچہ آپ نے کوہ صفا کے سونا بننے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس پر جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے، اگر آپ چاہیں تو کوہ صفا سونا بن جائے گا، لیکن یہ لوگ اتنی بات یاد رکھے کہ پھر اس کے بعد اگر کسی نے آپ کا انکار کیا تو ان کو اتنا سخت عذاب دوں گا کہ کائنات میں کبھی کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھول لیتا ہوں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ان کا مطالبہ پورا کرتے ہوئے ایمان کا موقع دے کر ان کے گرفتار ہلاکت ہونے کی بجائے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رہے۔ حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سورج، چاند، تاروں اور بادلوں پر صرف اللہ کی یاد کے لیے دھیان دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں اور شمس و قمر میں غور کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، عمرہ کرو، احکام شرع توجہ سے سن کر ان پر عمل کیا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یوں قسم کھائی، لا و ابی، مجھے میرے باپ کی قسم ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا کی قسمیں مت کھایا کرو، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاجز اور حیا ایمان کی شاخیں ہے، جبکہ بے حیائی اور ظلم نفاق کی شاخیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا باعث ہے، اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دیہاتی شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے دین کے متعلق کچھ سوالات کیے۔ کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے دین سکھائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز قائم رکھ، زکوٰۃ ادا کر، ماہ رمضان کے روزے رکھ، بیت اللہ شریف کا حج کر، جو کام اعلانیہ کرنے میں آر محسوس نہ کرے ان پر عمل پیرا رہے، اور جن کاموں کو لوگوں میں شرم کی وجہ سے چھپ کر کرنے کا ارادہ ہو ان کو چھوڑ دو، اور جس کام کے کرنے میں شرمندگی محسوس کرے اس سے بھی دور رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کی یہ باتیں اسے سمجھا چکے تو اس نے کہا، جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو کہہ دوں گا کہ مجھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ سکھایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
اللہ کے بندے اس پر عمل کر، اور کل جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو جو کچھ تجھے سمجھ میں آئے وہ بول دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامل الایمان لوگوں میں سے ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو اور جو اپنے اہل و عیال پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کبھی گناہ کر بیٹھو تو گناہ کے فوراً بعد کوئی نیکی کرو تو یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں سفر کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مزید وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جب کوئی گناہ کر بیٹھو تو فوراً کوئی نیک عمل کرو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مزید کوئی وصیت؟ آپ نے فرمایا، اسی پر ثابت قدم رہو اور حسن اخلاق اپناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کا انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری نافرمائی کی اس نے جنت کا انکار کیا۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس آیت میں گناہوں سے اجتناب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس سے فوراً توبہ کر لے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، اے اللہ، اگر تو چاہے تو بے شمار گناہوں کو معاف کر دے، اور ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کا تجھے خیال نہیں۔